بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ معارف الحدیث کتاب الایمان حدیث نمبر 19 20 اور 21 انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ احادیث بہت پیاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت پیاری باتیں ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جہاں اپنی عملی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الایمان، اس میں وہ باتیں ہیں جس میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، ہمیں آخرت میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ کے جو ہے وہ یہ شہادتین پر ایمان کیا ہے، ایمان کا ذرہ کیا ہوتا ہے، کتنا ایمان کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ یہ ہمیں احادیث بیسیکلی اس طرف اشارے کر رہی ہیں اس سے کہ ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ معارف الحدیث میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہمیں بہت سی حدیث ملیں گی۔ ابھی کتاب الایمان کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ لوگوں نے یعنی ان لیکچرز کو آپ نے خوشی سے لینا ہے۔ جیسے ہم مساجد میں فضائل اعمال کی ہماری ترتیب ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے دوستوں کی، دیکھیں کتنے ہم شوق سے سنتے ہیں۔ اس کو بھی بس جب آپ بیٹھیں آپ اس نیت سے بیٹھیے سننے کے لیے کہ انشاءاللہ اب آپ اجر و ثواب حاصل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے سننا، پھر ان الفاظ کے معنی کو سمجھنا۔ جتنا ہم ان کو سنیں گے سمجھیں گے ہمارا عربی کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوگا اور ہمارا جو ہے ایک تو لرننگ بھی بڑھے گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ ساتھ ساتھ آئے گا۔ حدیث میں پہلے قرات کر دیتا ہوں، حدیث نمبر 19 کتاب الایمان۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار قال من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرة ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برة ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرة۔ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور حدیث شروع ہوتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بیسیکلی تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا گیا، اسم شروع میں آ گیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس پر تاکید آ گئی۔ ان اس لیے ہے کہ پیچھے بات یہ درمیان میں آ رہی ہے، سو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فعل ماضی، فاعل کو شروع میں بنا کر یہ جملہ اسمیہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے یہ اس کا اسم و انا اور یہ خبر و انا۔ قال، اب یہ مقولہ ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ وَقَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً۔ ہاں جی، حدیث ہے جی، یخرج من النار، خرج یخرج، خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، یخرج اسے نکالا جائے گا، فعل مضارع مجہول، یخرج اسے نکالا جائے گا، تو اس کے فاعل ہو گیا، نائب الفاعل ہو گیا ہوا جو اس کے اندر موجود ہے، تو لیکن وہ اس کا نائب الفاعل ہے یہ، یخرج اسے نکالا جائے گا، من جس نے کہا، من الناری، سوری، یخرج من الناری، من الناری متعلق فعل، یخرج من الناری اسے آگ میں سے نکالا جائے گا، من حرف جر، نار مجرور، جار مجرور من کی وجہ سے، من موصولہ، قال فعل ماضی، جس نے کہا، اب یہ من جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے، جس نے کہا، من قال کیا کہا، اب یہ اس کا مقولہ ہے، یہ ہم کئی بار کر چکے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، حال اس کا یہ ہو، یہ واو حالیہ ہے، یعنی اس کا حال کیا ہو اس کہتے وقت، کانا
فی قلبہ من الخیر، وکانا تھا فی حرف جر، قلبہ مرکب اضافی میں یہ جار مجرور ہو گیا، اس کے دل میں تھا من الخیر، خیر میں سے. اب یہ خیر کی ما یزن شعیرتن، ما موصولہ وزن یزن باب ضربہ پہ وزن، یزن شعیرتن جو وزن کیا جاتا ہے، شعیرتن، شعیرتن کہتے ہیں جو کو، جو کو. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ، اس کے دل میں بھلائی تھی، ما یزن شعیرتن، کہ جس کا وزن برابر ہو کس کے، شعیرتن، جو کے برابر وزن، جو کے وزن کے برابر بھی اگر اس کے دل میں بھلائی اور خیر تھی تو اسے آگ میں سے نکال لیا جائے گا. اچھا یہ حدیث اسی طرح رہے گی، لیکن یہاں پہ الفاظ بدلیں گے. ما یزینو، اگلا ورڈ آئے گا ما یزینو برتن، یہاں ورڈ آئے گا برتن. برتن، برتن کہتے ہیں جی گیہوں کو، یعنی گیہوں کا جو دانہ ہوتا ہے اگر اس کے برابر بھی اس کے دل میں بھلائی تھی تو اسے جہنم میں سے، آگ میں سے نکال لیا جائے گا. اب برتن کی جگہ پہ جو تیسرا لفظ آتا ہے اسی حدیث کے اگلے حصے میں، تیسری بات آتی ہے، وہ ہے ذرتن. سیم الفاظ ہیں حدیث کے لیکن صرف 3 ورڈ چینج ہو رہے ہیں، شعیرتن، برتن اور ذرتن. اب ذرتن کیا ہوتا ہے؟ ذرہ، ذرہ برابر. ذرہ کی ایک آدمی نے ڈیفینیشن کی کہ ایک چونٹی جو انڈا دیتی ہے، اس انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے، اس بچے کی جو آنکھ ہوتی ہے اسے ذرہ کہتے ہیں. آپ بتائیں، نہ تو پہلے ہم چونٹی کا انڈا دیکھ سکتے ہیں، اس انڈے میں سے جو بچہ نکلے گا ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اس بچے کی آنکھ کو ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ بہت پیاری حدیث ہے، بڑی مضبوط حدیث ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار، نکالا جائے گا وہ آدمی آگ میں سے، من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، واللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وکان فی قلبہ من الخیر، اور اس کے دل میں بھلائی تھی، ما یزن ذرتن، ذرہ برابر، جس کا وزن ذرے کے برابر ہو. اب اس کی تفسیر میں مختصر سا میں آپ کو اس کا شیئر کرتا ہوں، اس کو شارٹ کر کے. دیکھیں اسلام کو جو اسلام ہے، اسلام میں شہادتین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب ہے ہمیں سکھانے کا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس حدیث سے ہم صرف یہ نہ لے لیں کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے، نہیں، محمد اور رسول اللہ بھی ساتھ موجود ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. اس حدیث میں انہوں نے لکھا ہے کہ مذکور ہے کہ جو گناہ گار مسلمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے لیے جو حق یافتہ مومنین ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا فرما دیں گے، وہ ان کے لیے الہا زاری سے دعائیں کریں گے، یا اللہ ان کو معاف کر دے. پھر اللہ انہیں اجازت دے گا، اچھا جاؤ جن کے دل میں یہ معاملات ہیں. بات یاد رکھنی ہے، ذرہ گیہوں اور اس کے جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا جو، اس کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اسے نکال لو. اچھا اس کے بعد بہت بڑی جو ہے نا تعداد نکال لی جائے گی. لیکن اب آپ غور کریں اس حدیث، یعنی اس حدیث کی تفسیر میں جو عالم صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں شفاعت الملائکۃ وشفع النبیون ولم یبق الا ارحم الراحمین، یعنی ملائکہ نے بھی شفاعت کر دی، انبیاء نے بھی کر دی، ولم یبق الا ارحم الراحمین، اب صرف ارحم الراحمین بچا ہے. فیقبض قبضۃ فیخرج منها قوما لم يعملوا خیرا قط، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اب ارحم الراحمین اپنی رحمت دکھائے گا اور وہ جہنم میں سے لوگوں کو نکالے گا. کیسے لوگ؟ من لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی، اللہ انہیں بھی نکال لے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان ضرور ہوگا. تو آپ دیکھیں ان کے بارے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہؤلاء عتقاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے آزاد کیا ہے. الذین ادخلہم اللہ الجنۃ بغیر عمل وعملوہ ولا خیر قدموہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا بغیر عمل کے کہ انہوں نے کیا ہو، بغیر خیر کے کہ انہوں نے کوئی چیز آگے پیش کی ہو. لیکن یہ بات یاد رہے، ہم نے ان میں سے نہیں ہونا، ہم نے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ
ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچانا۔ میرے بھائیوں، میری دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ باتیں ہمیں حوصلہ تو دیتی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ گمان خیال بھی نہیں اپنے قریب آنے دینا کہ ہمیں کوئی ایسے اعمال کرنے ہیں کہ ہم جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہے، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، یہاں سے یاد رہے ہمارے کچھ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ہمارے کچھ پیارے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ اس حدیث میں غور کیجئے گا کیا الفاظ آ رہے ہیں۔ عن عمرو بن عاص قال لما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا ابايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قلت ان يغفر لي قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ رواہ مسلم۔ میں آپ کے سامنے حدیث لکھتا ہوں، حدیث کے راوی ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر، یہ امرو پڑھتے ہیں نا، یہ امرو نہیں ہے، یہ ہے عمر، ان امری۔ یہ واو جو ہے یہ عمر اور عمر کا فرق کرنے کے لیے آتا ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما کا مطلب ہوتا ہے وین، جب لما جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ کا نام فاعل جعل، جب اللہ نے ڈالا بنایا الاسلام، مفعول جعل اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو بنا دیا، فی حرف جر قلبی، مرکب اضافی یا آنا کی ضمیر، فی قلبی میرے دل میں، یعنی جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتا یا اتی آنا، اتیت آنا فاعل، النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفعول، یعنی میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب بھی آپ اس حدیث سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود لازمی بھیجئے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ فقلت، قلت انا فاعل، میں نے کہا، ابسط، بسط یبسط، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، بسط یبسط باب نون سے آتا ہے، ابسط امر کا صیغہ، انت فاعل، آپ پھیلائیے، ابسط یمینہ کا، یمین دایاں، ابسط یمینہ کا، کافندہ مرکب اضافی، اپنا دایاں پھیلائیے، مطلب اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، فلا ابایعک، لام تاکید کے لیے، بایع یبایع بیعت کرنا، ابایع انا فاعل کاف مفعول انت، ابایعک میں آپ کی بیعت کروں، فبسطا پس انہوں نے پھیلایا، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، فقبضت یدی، جب انہوں نے پھیلا دیا، فقبضت یدی، یہ قبضت، قبض یقبض بند کر لینا، فقبضت انا فاعل، میں نے بند کر لیا، یدی اپنا ہاتھ، یعنی ہاتھ رکھنے سے پہلے بند کر لیا۔ اس سے علماء نے بنا تھا کہ پیچھے کھینچ لیا، ہاتھ پر نہیں رکھا، فقبضت یدی، فقال ما لک یا عمرو،
فقال قال آپ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ فا پس کے لیے ہے. دیکھیں یہ عربی میں یہ فا کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جب یہ میں نارملی چونکہ عرب کے ساتھ رہتا بھی ہوں تو جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو فا کا بہت، یہ فا عاطفہ ہوتا ہے یا فا فوریہ ہوتا ہے یا فا یہ جملے کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم بات کرتے کرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمر، ما لک یا عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کوشچن استفہام، کیا، لکا تمہیں کیا ہوا ہے یا عمر، اے عمر کیا ہوا. اب یہ کہ کوئی آدمی بیٹھا ہو پریشان ہو، آپ اسے جا کے ما لکا یا فلان تمہیں کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے. چونکہ انہوں نے یہ حیرانگی کی بات تھی کہ ہاتھ پھیلانے کے لیے کہا اور پھر وہ ہاتھ رکھنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو لازمی کوئی مسئلہ ہوا ہوگا. قلت، عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں قلت انا، میں نے کہا، قلت اردت ان اشترط، اردت ان اشترط، ارادہ یرید ارادہ کرنا، اردت باب فعال میں سے ہے، اردت انا فاعل، میں نے ارادہ کیا، ان یعنی یہ وہ ارادے کی بات کر رہے ہیں جب انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچا اس وقت انہوں نے کیا ارادہ کیا. اشتریط یشتریط باب افتعال میں آتا ہے شرط رکھنا، ان مصدریہ اس نے اشترط نصب کر دیا، اشتریتو تھا وہ چینج ہو گیا، اردت ان اشتریط میں نے شرط رکھنے کا ارادہ کیا. قالا تشتریط ماذا، قالا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. قالا آپ نے فرمایا تشتریتو تم شرط رکھتے ہو، ماذا کیا، یعنی کیا شرط رکھتے ہو. قلت، اب یہاں سے حدیث تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ ساتھ ساتھ بنا رہے اور میرے ادائیگی عام فہم ہو تاکہ آپ کا حدیث سننے میں دلچسپی بھی رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آگے اب شرط کیا تھی، قلت انا کے فاعل عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے کہا، کیا کہا، ان مصدریہ یغفر لی، غفر یغفر معاف کرنا، یغفر وہ معاف کرتا ہے، یغفر اسے معاف کیا جائے گا، ان یغفر یہ ان مصدریہ ہو گیا، ان یغفر ان یغفر لی اسے معاف کر دیا جائے میرے لیے. اب یہ وہاں پہ نائب الفاعل غائب ہے ہوا، یہاں سے مراد وہ گناہ ہے. قلت ان یغفر لی کہ میری مغفرت کر دی جائے. قالا اب قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اما علمت، حمزہ استفہامیہ کویسچن، کیا، ما نفی کا، کیا نہیں جانتے، علمت انت فاعل، اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے، اے عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے، ان الاسلام یہدم، ان الاسلام یہدم ما کانا قبلہ، یہدم الاسلام، اسلام یہ ختم کرنا یعنی ختم کر دینا، مبتدا بنایا گیا جملہ اسمیہ، الاسلام یہدم اسلام ختم کر دیتا ہے، ما جو کانا تھا قبلہ اس سے پہلے، ہو ریورٹ ہو رہا ہے اسلام کی طرف، ان تاکید کے لیے، ان الاسلام یہدم، ہدم یہدم یعنی منہدم کر دینا، مٹا دینا، ان الاسلام یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا مبتدا بنایا گیا جو شروع میں ہے، اسلام اس سے یعنی اسلام لانا اس سے پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں منہدم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ،
اب میں ان کے ساتھ ساتھ لکھتا ہوں ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ان الحج واو ان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اب غور اس میں سیکھنے کی بات اس لیے باتیں سیم ہیں، اسلام منہدم کر دیتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے اس سے پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں، اسلام لانا ہجرت کرنے سے مٹ جاتے ہیں گناہ جو اس سے پہلے ہوتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد گناہ مٹ جاتے ہیں جو حج کرنے سے پہلے ہوتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے، ہجرت مؤنث ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مؤنث لایا گیا، تہدم ما کان قبلہا، اب یہ ہا کی ضمیر بھی مؤنث لائے گی چونکہ ہجرت ورڈ ہے مؤنث ہے، پھر ان الحج حج مذکر ہے، پھر واپس یہدم ہو گیا ما کان قبلہ، حج بھی جو ہے وہ مٹا دیتا ہے گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوں۔ تو یہ حدیث تو اس طرح سے تھی۔ تیسری حدیث آج کی، یہ بھی مختصر بڑی پیاری حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف والسيئة مثلها الا ان يتجاوز الله عنها، رواه البخاری۔ یہ تیسری حدیث ہے، اس میں تھوڑا مختلف طرح سے ہمیں ایک اور خبر دی گئی ہے۔ اس میں آپ نے حسن اسلام پر غور کرنا ہے کہ حسن اسلام سے مراد یہاں پہ کیا لیا گیا ہے۔ راوی ہیں سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، انہ سمع یعنی یہاں سے تھا ہوا سمع، ہوا مبتدا بنایا گیا، سمع خبر اس پہ انہ کی تاکید، یعنی انہوں نے سنا، سمع فعل ماضی، کس کو سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یہ حالت نصب میں سمع کا مفعول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کیا سنا؟ یقول فرماتے ہوئے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں فاعل کو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول انہیں فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ یہ مقولہ ہے، اذا اسلم، اسلم یسلم قبول کر لینا، اذا جب، اسلم فعل ماضی واحد مذکر غائب باب افعال، جب وہ قبول کرتا ہے، کون قبول کرتا ہے؟ یہ فاعل آ گیا، عبدو، جب بندہ قبول کرتا ہے اسلام کو، فحسن اسلامہ، فحسن اسلامہ، اسلام فاعل حسن اور ہو مرکب اضافی، یہ پیچھے وہ عبد کی طرف آ گیا۔ حسن یحسن یعنی اچھا ہونا، اس کا اسلام اچھا ہوا یعنی اچھے اسلام پہ رہا۔ یکفر اللہ، یکفر اللہ عنہ، کفر یکفر معاف کر دینا، ہٹا دینا، اللہ فاعل، یکفر باب تفعیل، عنہ اس سے، یہ ہو عبد کی طرف چلا گیا، یکفر اللہ عنہ، اللہ اس سے کیا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، کل سیئۃ، کیا مٹاتا ہے؟ یہ مفعول ہے، کل سیئۃ، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ غور طلب، حسن اسلامہ، اسلام اچھا ہونا چاہیے، گناہوں سے بچتا ہو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ ہی کرتا ہو۔ دیکھیں جو اپنے اسلام کی حفاظت کرے گا، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے ہر گناہ مٹا دے گا۔ آگے بات چل رہی ہے، کان زلفہا، کان زلفہا، زلف یزلف، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، ہاں مفعول، ہاں جو ہے یہ مرکب اضافی میں ہے، یہ سیئۃ کی طرف واپس جا رہا ہے۔ کان زلفہا، کانا ہوا وہ اسم ہے، وہی آدمی، کان زلفہا جو اس نے بڑھا دیے تھے، یعنی جو اس نے گناہ زیادہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد ہے وکان بعد ذلک، وکان بعد ذلک القصاص،
اس کے بعد وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ، اب قصاص الحسنہ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ، اس کے بعد ہوگا نیکیوں کا قصاص، یعنی نیکیوں کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَقَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ، پھر اس ایک نیکی کا بدلہ کیا ہوگا؟ یہ با اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ عشری امثالہا، یعنی با کی وجہ سے عشری جر چلا گیا، امثالی مجرور ہو گیا، اس کا مضاف الیہ ہا واپس چلا گیا حسنہ کی طرف، یعنی اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، الا کہاں تک؟ الا 700 ضعف، ضعف کا مطلب ہوتا ہے گناہ، گناہ نہیں گناہ، وہ کہتے ہیں 100 گنا، تو یہ وہ ہے الا 700، 7 مجرور 700 گناہ تک، 700 گنا تک، یعنی 10 نیکیوں سے لے کر الا 700 ضعف، 700 نیکیوں تک، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں ملیں گی۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، وَالسَّيِّئَةُ، سیئۃ کہتے ہیں گناہ کو، وَالسَّيِّئَةُ، السَّيِّئَةُ ایک گناہ، بِمِثْلِهَا اس کے جیسا ایک، یعنی گناہ ایک ہی گراؤنڈ ہوگا، الا سوائے اس کے کہ ان مصدریہ یتجاوز اللہ عنہا، تجاوز یتجاوز کا مطلب درگزر کرنا ہوتا ہے، یتجاوز نصب چلا گیا ان کی وجہ سے، اللہ فاعل یتجاوز یعنی اللہ درگزر کر دے، ان حرف جر متعلق فعل ہا ریورٹ ہو رہا ہے اس گناہ کی طرف، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو بھی، اس سے بھی درگزر کر دے، اسے معاف کر دے۔ میں واپس آتا ہوں اس حدیث کی طرف۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، اللہ اس کی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے بڑھائے ہوں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد، یہ یہاں پہ جو ذالکہ ہے یہ ہے حالت جر میں، یہ چونکہ مرکب اضافی بن رہا ہے، بعد ذالکہ القصاص الحسنۃ، یہ کانا کا اسم ہے، القصاص الحسنۃ، نیکی کا جو قصاص ہوگا وہ ہوگا بعشر امثالہا، 10 نیکیوں کے برابر، الی حرف جر 700 700 گنا تک، والسیئۃ اور گناہ ہوگا بمثلہا اس کی ایک طرح کا، الا ان یتجاوز اللہ عنہا سوائے اس کے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اس حدیث کا مین پوائنٹ ہے فحسن اسلامہ، ہم میں سے جس کا اسلام اچھا ہوگا یہ باتیں اس کو ملیں گی، یہ بات یاد رہے، یہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ، اور اللہ اسے مٹا بھی دے، یہ ہمیں تمام معاملات تب ملیں گے جب ہمارا اسلام اچھا ہوگا۔ فحسن اسلامہ، اگر اس کا اسلام اچھا ہوا، اسلام اچھا ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بس اگر کسی شخص کی زندگی اسلام میں آ جانے کے بعد بھی نور اسلام اور اسلام کے حسن سے خالی رہی اور اس کے ظاہر و باطن پر اسلام کا رنگ نہیں چڑھا تو پچھلے سب گناہ سے معافی کا اعلان اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اسلام بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔